کہ گلگت کے لوگوں نے اس کو آزاد کروایا، اسی طرح ان کی پاکستان کی فوج بارڈر پہ موجود ہے وہ السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ میں اس وقت موجود ہوں برج خلیفہ کے فرنٹ پر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت UAE میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ایک پاکستانی کہوں کہ کشمیری مقیم اچھا، ان سے سوالات ایسے کرنے ہیں ہم نے کہ یہ ایک نیشنلسٹ ہیں اور یہ ایسے نیشنلسٹ ہیں جو پاکستانی فوج سے بھی پیار کرتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور جو جموں کشمیر ہے وہ ایک ریاست بنے اور یہ ریاست جو ہے آزاد ہو، نہ اس پہ انڈین راج ہو اور نہ پاکستانی راج ہو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ جو آپ کی سوچ ہے آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہو، وہ والا بھی کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جو پرانے وقتوں میں برِ صغیر سے کشمیر تھا وہ ایک آزاد ریاست ہو، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے آپ کی؟ دیکھیں جی محترم، بات یہ ہے کہ کشمیر 47 سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک الگ ریاست تھی، مہاراجہ ہری سنگھ کی ایک ریاست تھی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو ایک الگ ریاست رہنا چاہیے۔ یہاں کا ایک ریاستی کلچر ہے، ریاستی ثقافت ہے، ہمیں ایک گلگت بلتستان وہ اس کا بھی ایک سسٹم ہے، وہ بھی وہاں گلگت کے لوگوں نے اسے آزاد کروایا، نہ کہ پاکستانی فورس نے یا پاکستان کی کسی طاقت نے۔ وہاں کے گلگت کے لوگوں نے اس کو آزاد کروایا۔ اسی طرح آزاد کشمیر جو حصہ آزاد ہے وہ بھی وہاں کے مقامی لوگوں نے آزاد کروایا۔ اس وقت کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، تو اس کو آزاد رہنا چاہیے، نہ کہ انڈیا کے ساتھ یعنی الگ ہونا چاہیے، نہ کہ پاکستان کے ساتھ۔ ہاں، پاکستان ایک بحیثیت اسلامائزیشن کے تحت ہمارے ساتھ ایک ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ ہم ان کی پاکستان کی فوج بارڈر پہ موجود ہیں، وہ ہماری وہ پہرے داری کے لیے کھڑی ہیں، لیکن ہم اس پہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کیوں کہ ہمارے پاس کشمیر کی کوئی اپنی اس وقت فورس نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی ابھی ہمیں کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا سسٹم ملا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک الگ ریاست بنے اور الگ ریاست بن کر کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے۔ سر، آپ کہتے ہیں پاکستان کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا، پاکستان نے ابھی نندن جیسے جو ہمیں مارنے کے لیے آیا تھا کشمیر کے، کیونکہ لیبیا اور آپ باقی عراق کا حال دیکھ چکے ہیں جہاں پہ بمباری ہوتی ہے، کیا آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ ایسے ابھی نندن اور آتے اور آپ کے علاقوں پہ بمباری کرتے اور آپ پروٹیکٹ کرتے اپنی حدود کو؟ پاکستانی فوج کی ہمیں اخلاقی طور پہ ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ایز اے مسلم وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بارڈروں پہ موجود ہیں، ہمارے حفاظت کے لیے وہاں پہ موجود ہیں۔ اس لیے ہم نیشنلسٹ آزاد کشمیر کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جو پاکستانی فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں چاہیے، کیوں؟ پاکستان ہمارا ایک اسلامی بھائی ہے۔ سر، اکانومی کے وائس صاحب، میرا آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کشمیر کی ریاست کو اکانومی وائز کیسے ڈیولپ کریں گے اس دنیا میں؟ دیکھیں جی، کشمیر تو آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اس کو ہیون آف ارتھ کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی جو اکانومی ہے یہ یہاں سے بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ زرعی اعتبار سے کشمیر کے اندر ہر قسم کا فروٹ پایا جاتا ہے جس کے اوپر اگر کوئی فوکس کیا جائے تو پوری دنیا میں یہ سیل ہو سکتا ہے اور بہت بڑا بزنس ہب بن سکتا ہے کشمیر فروٹ کے اعتبار سے۔ اور یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے مین اور اہم یہ ہے کہ یہاں وزٹنگ کا بہت سسٹم بن سکتا ہے۔ اگر وہاں کی انفراسٹرکچر صحیح ہو جائے، سڑکیں بن جائیں، وہاں پہ وزٹر کو اچھی سہولیات فراہم کی جائیں تو وہاں پہ وزٹر بھی آ سکتے ہیں اور کشمیر ایک اچھی ریاست بن سکتی ہے، ایشیا کے اندر ایک امیر ترین ریاست بن سکتی ہے جو اس کو بننا چاہیے، جو 47 سے پہلے جو ریاست تھی انشاءاللہ وہ ایسے بن سکتی ہے۔ سر، اس سے پہلے وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اب ریسنٹلی وہاں پہ ایک تبدیلی آ چکی ہے۔ جس طرح کی تبدیلی پاکستان میں آئی ہے، کیا اس طرح کی تبدیلی کشمیر میں بھی آئی ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو آپ کو یہ اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ تبدیلی جس کی گورنمنٹ پاکستان کے اندر ہوگی اسی کی گورنمنٹ وہاں لانچ کی جاتی ہے، وہاں الیکشن کے ذریعے نہیں آتی۔ وہاں ایک ان پاکستان کے جو گورنمنٹ ہوتی ہے، یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وفاقی حکومت، وہ بس اس کو ایک اپنا چھوٹا سا اسٹیٹ سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود اپنا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں، جو الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی مرضی سے جتا کے اور لوگوں کا حق کے رائے دہی غصب کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ لوڑے لنگڑی گورنمنٹ بن جاتی ہے اور وہاں لوگوں کے حقوق کو پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ہر قسم کی بنیادی حقوق سے وہاں کشمیریوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بات یہاں بتاؤں آپ کو کہ وہاں کا جو کشمیر کا وزیر امور کشمیر وہاں سے کتنی کرپشن کر کے لے کے جاتا ہے، میرے خیال سے اس کی بھی تو ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی پکڑنا چاہیے، احتساب کے شکنجے میں لانا چاہیے، لیکن مین وجہ یہ ہے کہ وہاں گورنمنٹ ان کی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کشمیر کو یہاں سے بھی بہت بڑا نقصان ہے، کشمیر کو کھایا جاتا ہے۔
इंडिया भी खाता है, पाकिस्तान भी खाता है। फिर हम जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हमारे ऊपर वो गद्दारी के लेबल लग जाते हैं, ये गद्दार हैं। फिर हम इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वहाँ से भी आते हैं जी ये कश्मीरी हैं, इनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। लेकिन हम कश्मीरियों को ये हमें सोचना होगा कि हमारी सिमत का तयन किस तरफ होगा। से कहूँगा अगर छोटे से छोटे अल्फाज में कश्मीरियों को पैगाम देना हो तो आप क्या पैगाम देंगे? देखें जी, कश्मीरी तो मकबूजा कश्मीर के जो हैं वो तो हमारे भाई हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। वो अपनी जानें पेश कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मोहब्बत में। लेकिन हम उनसे यही कहेंगे, आपने झुकना नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज और कश्मीरी अवाम आपकी पुष्ट पर है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आप अपनी आज़ादी की मंज़िल को हासिल कर सकोगे इंशाअल्लाह। ये थे अब्दुल वाहिद साहब जो कि नेशनलिस्ट थे और इस तरह के नेशनलिस्ट थे जो पाक फ़ौज से प्यार करने वाले थे और ये चाहते हैं कि कश्मीर, जितना भी कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान जो चाइना को हिस्सा दिया हुआ है पाकिस्तान ने एज अ गिफ्ट, जो इंडिया के ज़ेर एहतमाम है, जो पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम है, एक रियासत बननी चाहिए और वो आज़ाद रियासत होना चाहिए। इन्होंने बेहतरीन तबसरा पेश किया और तमाम हल बताए कि हम इसको इकॉनमी वाइज कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदा।